وہ سانپ کہتا ہے اساں آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدو بہاراں۔ تو سامعین کرام، اس پیارے نبی کے ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے ان کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی۔ پتھر کیا، پہاڑ کیا، یہ درخت کیا جو جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، اور وہ کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی تھی۔ اب آپ ہاتھ اٹھا لیں چونکہ وہاں کئی دوستوں کو دعا کی آواز نہیں آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمور كله إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللہ آج ہم نے ان آنکھوں سے ایسے پہاڑ کی زیارت کی ہے جہاں پر تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ رب کائنات اس دیکھنے کی بدولت ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے اس پیارے نبی کے ساتھ محبت اور عظمت اور عشق مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے بھی بچیوں کے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان مقدس مقامات کی بار بار ہمیں حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو غفور رحیم اکرم الحاکمین، ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے۔ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو رب کائنات اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلموں پہ اپنا فضل و کرم فرما دے۔ جتنے مسلمانوں نے دعاؤں کے لیے کہا رب کائنات ان کی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، یہ جس جگہ پر آگے ہم جا رہے ہیں غالباً وہ مینا ہی اگر آپ آگے دیکھیں گے تو چند دنوں کے بعد ہم یہاں پر آ رہے ہیں۔ آج جس شکل میں آج ہم حاضری پیش کر رہے ہیں وہ شکل نہیں ہوگی۔ دنیا بھر کا لاکھوں مسلمان، مرد، بوڑھے، بچے، بچیاں، جوان ایک ایسی شکل کے اندر آئیں گے جسے ہم احرام کہتے ہیں۔ وہی صدا بلند کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے ہم یہاں پہنچیں گے۔ اس لیے آرڈر ہو گیا ہے، رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب آج آپ نے 8 ذی الحج کو اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے جہاں پر ہم قیام کر رہے تھے۔ ابھی تو ہم ایڈجسٹمنٹ ہماری ہو رہی ہے، بہنوں کا بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ رابطہ اور محبت پیدا ہو گئی ہے۔ گویا لگتا ہے کہ ہم ایک فیملی بن چکے ہیں۔ ایک گلدستہ رات کو بھی میں بریفنگ دے رہا تھا حج کے موضوع کے اوپر اپنے اس ہوٹل کے اندر جو اصحاب الروضہ ہے، اس کے اندر بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ اب ہم ایک فیملی بن چکے ہیں۔ جتنے ہمارا گروپ تقریباً 700 کے قریب آدمی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، یہ سارے کے سارے ہم ایک خانوادہ، ایک شکل، ایک کنبہ، ایک قبیلہ بن گیا ہے۔ آج ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہو رہی ہے۔ یہ بریڈ فورڈ سے آئے ہیں، یہ برمنگھم سے آئے ہیں، یہ لندن سے آئے ہیں، یہ اٹلی سے آئے ہیں، جہاں جہاں کے مسلمان آئے ہیں اور آپ کے کمروں کے ساتھی بن گئے ہیں، آپ کے حج کے ساتھی بنے ہیں۔ خوش نصیب ہیں مسلمان، مرد ہوں یا عورتیں، جو اپنے بہن بھائیوں کی خدمت جو ہے وہ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن کہے گا بندے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو پانی پلانے والا، دنیا کو سیراب کرنے والا، اور میں میرا بندہ فلانا پیاسا تھا تو اگر اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پر جی یہ آپ رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے، یہ وہ محلات ہیں جو شہزادوں کے محلات ہیں مینا کے اندر۔ وہ آ کر یہاں پر جو ہے وہ اپنے محلات کے اندر جو ہے وہ قیام کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر اگر ہم دائیں بائیں نگاہ ڈالیں گے، اگر ہم یہ ٹنل جو ہے وہ کراس کرنے کے بعد آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو آپ کو خیمے نظر آئیں گے، آپ کو ٹینٹ ہی ٹینٹ نظر آئیں گے۔ یہ وہ ٹینٹ ہیں جہاں پر ہم نے قیام کرنا ہے، یہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا اگر آپ حج کے فلسفے کو آپ دیکھتے ہیں تو گویا چند دنوں کے بعد پھر ہم نے
यही सदा लब्बैक हुक्म होगा कि बंदे आ जा, पुकार आई है। फिर हमने कहा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप अपना फिर लिबास उतारेंगे जो इस वक्त हमने पहना हुआ है, इसको उतार कर फिर हमने इहराम बांध कर यही सदा, यही तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दुनिया भर का मुसलमान यही इसी बोली के अंदर अपने रब से मुखातिब हो जाएगा कि अल्लाह हम हाजिर हैं, अल्लाह हम हाजिर हैं, तूने बुलाया, तूने पुकारा, हम आ पहुँचे हैं। अगर आप दाएं बाएं देखते हैं आप तो ये सारे के सारे वो खेमे हैं जहाँ पर दुनिया भर का मुसलमान जो है वो क़याम करेगा। इन्हीं खेमों के अंदर जो है वो ठहरा जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड पे देखते हैं, अगर आप बाईं तरफ देखते हैं तो वो ये शैतान है यहाँ पर, जिसको हम जमरात बोलते हैं। यहाँ पर बड़ा शैतान, फिर दरमियाना और फिर छोटा शैतान, तीनों शैतान जो हैं इसी लाइन लेफ्ट लाइन वो जो आप लेफ्ट हैंड पे देखें, आप ये छतरी की तरफ आप देखें, ये गोल बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर ट्रेन का वो स्टेशन है, वो जो छतरी नुमा है यहाँ पर वो शैतान है। साथ ही ये मस्जिद खैफ है, यहाँ पर 70 जो है वो अंबिया मदफून हैं, आराम फरमा रहे हैं। और ये वो जगह है, वो है मस्जिद, जी हाँ, मस्जिद जमरात है, जहाँ पर हम शैतान को कनकरियाँ मारते हैं। और ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये शैतान को कनकरियाँ मारना इबादत है। हम इसलिए बावज़ू आते हैं और बावज़ू आकर उस शैतान को हम कनकरियाँ मारते हैं, तो ये दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इस शैतान की नफ़रत हमारे दिलों में डाल दें। ए अल्लाह तू अपनी मोहब्बत, अपनी रज़ा की मोहब्बत, अपनी रज़ा हमारे दिलों के अंदर डाल दे, और शैतान की जब तक हम जिंदा रहें उसकी नफ़रत हमारे दिलों में के अंदर डाल दे। तो गोया हम ये दुआ मांग कर जो है बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर कहकर वो कंकरी को जो है वो फेंकते हैं। यहाँ कोई शैतान नहीं खड़ा हुआ, ना शैतान बैठा हुआ है। ये वो रस्म है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले इस रस्म को अदा किया। शैतान को आपने कनकरियाँ मारी, क़यामत तक का मुसलमान उसी रस्म को उसी अंदाज के साथ वो ये शैतान को कनकरियाँ मार कर वो शैतान से बेजारगी और नफ़रत का ऐलान करता है और अपने रज़ा, रब की रज़ा को जो है वो तलब करता है। तो गोया रमी करना, जिसको शैतान कनकरियाँ मारना कहते हैं, वो इबादत है। इसलिए हम बावज़ू आते हैं और हमारे गुनाह रब करीम माफ़ फरमाते हैं। हज का बहुत अहम रुकन है, ज़रूरी है कि हम आकर, हम पैदल आते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती है और हमें यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इस इबादत को, इस रस्म को पूरा करना हर हाजी के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो हुजाज किराम जो बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, उनके लिए ये हुक्म है कि वो खैमों के अंदर क़याम रखे और उनकी तरफ से कोई आदमी पहले अपनी कनकरियाँ मारेगा, फिर उनकी तरफ से जो है वो कनकरियाँ मारी जाएंगी। इसको इस तरीके के साथ पूरा किया जा सकता है, बाकी अरकान को दूसरे की तरफ से पूरा नहीं कर सकते हैं आप। तो गोया ये चंद दिनों की बात है। यहाँ पर हम आप देखेंगे कि दुनिया भर का मुसलमान जो है वो पैदल चलकर अपने खैमों से और रमी के लिए जो है वो आएगा। ये अब सब कुछ जुले जबल नूर तो वापस जाने में हो ना। जी हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज इश्क का नाम है, दीवानगी का नाम है, और इसका इबादत जो है बिल्कुल बरअक्स है। जो हुक्म है, रब के जो अहकामात हैं, रब ने जो हमें हुक्म दिया है, वो आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आपको अच्छी तरीके से आप समझ लें, ना समझ में आए तो फिर आप पूछ लेना। हम इहराम बांधेंगे, अल्लाह का हुक्म आएगा कि अब 8 ज़िलहज को अब हमने अल्लाह के घर को छोड़ देना है। हम इहराम बांध कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाकर कोशिश करेंगे। हम 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने होटल से गुस्ल करके इस इहराम को बांध कर 3 बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करेंगे।
اور آپ مینا کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا جو حج ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ اس کے اللہ میں اس حج کو کرنا چاہتا ہوں، اس حج کے ارکان کو میرے لیے آسان فرما دے، میرے لیے قبول بھی فرما لے۔ یا آپ کسی کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو بھی آپ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ حج اپنے والد کی طرف سے کر رہا ہوں، اس کا ثواب رب کائنات میرے والد ماجد کو بھی عطا فرما اور اس کا مجھے بھی ہمت قوت اور توفیق عطا فرما۔ یہ اعلان کر کے ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے غسل کریں اور آپ احرام باندھیں اور کعبہ شریف میں چلے جائیں، وہاں 2 رکعت نفل ادا کریں اور حج کی نیت کریں اور طواف کعبہ کریں۔ یہ آپ کا نفلی طواف ہوگا جس کے اندر آپ کی رمل بھی ہوگا، 3 پہلے چکروں میں آپ کو دوڑنا بھی ہوگا، آپ کو اپنا رائٹ شولڈر جو ہے وہ ننگا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے صحیح کرنی ہے۔ آپ طواف بھی کر لیا آپ نے نفلی، وہ آپ کا نفلی طواف ہے، کیونکہ صحیح اگر آپ کر لیں گے تو دوبارہ جب حج کے موقع کے اوپر جب ہم دوبارہ آئیں گے طواف زیارہ کرنے کے لیے تو پھر ہم صحیح نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی ہم نے صحیح کی ہوگی، صرف طواف کریں گے۔ یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ دونوں آپشن ہیں آپ کے لیے، آپ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر مینا کی طرف لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے چلیں، یا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ حرم شریف میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنے حج کی نیت کریں، اور بہتر یہ ہے کہ پھر آپ طواف بھی کر لیں، نفلی طواف ہوگا، اور پھر آپ صحیح کر لیں تاکہ دوبارہ آپ کو ڈبل کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ انسان کو کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چل کر جاتا ہے تو 2 کام کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس وقت صحیح کر کے جائیں گے تو دوبارہ آپ کو صفا مروہ پہ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف جو ہے وہ طواف زیارہ کر لیں گے جو کہ واجب ہے۔ سامعین کرام، حجاج کرام، یہی نعرہ بلند کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حکم ہو گیا اللہ کے گھر چھوڑنے کا 1 لاکھ نماز کا ثواب، جو حرم شریف میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کا 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہمارے ہر طواف کے اوپر رب کائنات وہ فرشتے جو ہیں وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب طواف کعبہ کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کی رب کریم سے معافی مانگیں۔ اس میں یہ کوئی خصوصی کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے، وہ دعا مانگیں جو آپ کو اس کا مفہوم بھی سمجھ آتا ہو، آپ رب سے مانگ کیا رہے ہیں، رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں تو بھی ہم کہتے دعا، اماں ہاجرہ دوڑی تھی، رب نے اس کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ ایسی دعا مانگے کہ اللہ میں دوڑ رہا ہوں، میرے بھی گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ وہ اماں ہاجرہ کی یادگار ہے، اس پر ہم دوڑتے ہیں۔ تو سامعین کرام، گویا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اب ہم نے مینا کا قیام، اس ٹینٹوں میں آ کر آپ نے کیا کرنا ہے، تقریباً 50-60 کے قریب ہر خیمے کے اندر میٹرس لگے ہوئے ہوں گے۔ اتنا تنگ میٹرس ہے کہ آدمی کے ساتھ آدمی ملا ہوا ہے، بہن کے ساتھ بہن ملی ہوئی ہے۔ بہت کم جگہ ہے یہاں پر مینا کے اندر، اس لیے تنگ جگہ کے اندر آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ کا وہاں پر مینا کے اندر قیام ہے، ٹھہرنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اب ٹھہر کر آپ کا سونا بھی عبادت بن گیا، آپ کا کھانا پینا بھی عبادت بن گیا، آپ کا جاگنا عبادت بن گیا۔ وہاں پر ہم اپنے کیمپوں کے اندر نماز کو ادا کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اپنی غلطیوں کی کوتاہیوں کو اپنے رب سے ہم معافی مانگیں گے۔ یہی ہمارا قیام ہے۔ رات کو ہم قیام کریں گے اور صبح کے ٹائم پھر حکم ہوگا کہ لاکھوں انسان دوبارہ پھر مینا کو چھوڑے گا، پھر یہی صدا لبیک اللہم لبیک لبیک، اے اللہ ہم حاضر، تو نے بلایا ہم پہنچے، اب حکم دے رہا ہے رب ادھر جاؤ، جدھر رب حکم دے رہا ہے ادھر ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا ہم آگے ہم جو پہنچ رہے ہیں، ہم جبل نور کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ جبل نور یا غار ہرا، یہ وہ غار ہے جہاں پر اللہ کے پیارے نبی نے 40 دن جو ہے وہ عبادت فرمائی ہے۔
اور اس غار کے اندر اللہ کی پیاری کتاب جو ہے، جو لاکھوں انسانوں کے سینوں کے اندر رب کائنات نے محفوظ فرما دی ہے، اس پیاری کتاب کا نزول کہتے ہیں نزول قرآن، جبل نور بن گیا ہے۔ یہ آج اپنی آنکھوں سے ہم اس پہاڑی کی بھی جو ہے اللہ پاک ہمیں زیارت نصیب فرمائے گا، اور رب کائنات یہ وہ پہاڑی ہے جس کو ہر مسلمان دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پیارے نبی جو ہے وہ عبادت فرماتے رہے۔ آج اس پہاڑی پر چڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس پہاڑی پر چڑھ سکیں، پھر بھی ایمان والے جو ہیں وہ اپنا جذبہ ایمانی لے کر کوشش کرتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پہاڑی پر چڑھنا کوئی عبادت ہے، اگر ہم نہیں چڑھ سکے تو ہماری زیارت نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ زیارت کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا، آپ اپنی آنکھوں سے اس پہاڑ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آگے والی گاڑی بھی رکی ہوئی ہے، وہ بھی ہماری گاڑی ہے۔ اگر آپ رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے وہ بلندی کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ بلندی، اس کے اوپر وہ غار ہے، کوئی نیچے غار نہیں ہے، غار اس کے اوپر ہے، وہاں پر غار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ دیکھتے ہیں وہ آدمی جو جا رہے ہیں، تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے آدمی نظر آتے ہیں، یہاں سے آدمی چڑھ کر اس غار کے اوپر جو ہے پہنچتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ کے پیارے نبی نے عبادت کی، اور قرآن پاک فرقان حمید جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوا۔ نزول قرآن کی جگہ جبل نور بن گیا، تو آج ہم اپنی آنکھوں سے اس مبارک پہاڑ کی جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں، جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ اس پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، کسی ٹائم آپ صبح کی نماز پڑھ کر ٹیکسی لے کر آ جائیں اور کوشش کریں۔ میرے ایک دوست پچھلے سال وہ اس کے اوپر چڑھے تھے، 3 دن تک وہ بخار رہا ان کو، نہ وہ نماز کے لیے جا سکے، حالانکہ وہ اچھے صحت مند تھے۔ تو گویا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہماری پریکٹس ہی نہیں ہے۔ اگر ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ہم بیمار ہو جائیں، 3-4 دن نماز بھی نہ ادا کر سکیں، آگے حج بھی آ رہا ہے، اس کو حج کرنا بھی مشکل ہو جائے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جذبہ ایمانی تو ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر بندہ مرد ہو یا عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ کر اس غار کو اندر سے دیکھوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا کریں، ٹھیک ہے آپ سب؟ 2,500 فٹ ہے بلندی کے اوپر ہے، یہ 2,500 فٹ کی بلندی کے اوپر ہے یہ۔ وہ 5,500 غار ثور تھا، اور یہ 2,500 فٹ کی بلندی کے اوپر جو ہے یہ وہ کہ کیسے اللہ کے پیارے نبی یہاں آتے ہوں گے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں کھانا بھی لے کر آنا ہے، اس لیے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامور کلہ انک علی کل شیء قدیر، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم نور صدورنا بنور القرآن، اللہم نور عقولنا بنور القرآن، اللہم نور بیوتنا بنور القرآن، اللہم ربنا ادخلنا الجنة بالقرآن الكریم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ آج اس مبارک پہاڑ کی جسے جبل نور کہتے ہیں، اے اللہ اس کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی۔ رب کائنات یہ وہ پہاڑ ہے جہاں تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ آج ان گناہگار آنکھوں نے اس پہاڑ کی زیارت کی ہے۔ رب کائنات زیارت کے طفیل ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب کائنات بار بار ان پیاری جگہوں کی ہمیں حاضری نصیب فرما دے، اور ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو رب کائنات اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے
हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह ये तेरी पाक सरजमीन है, तेरे पाक बंदों की सरजमीन है। रब्बे कायनात माफ़ फरमा दे, रब्बे कायनात माफ़ फरमा दे। हमारी बहन भाई जो दुनिया से जा चुके हैं उन्हें माफ़ फरमा दे। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अगर राइट हैंड पे आप देखेंगे यहाँ मस्जिद बनी हुई है, ये है वो मैदान अदल जहाँ पर जो है वो अदालत लगा करती थी और यहाँ पर फैसले होते थे। जो हद्दें हैं वो किसी का सर कलम करना है, चोरी के लिए हाथ काटने हैं, तो ये मैदान अदल इंसाफ वाला मैदान यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। अब तो ये ख़त्म हो गया है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर भी ये रहा, लेकिन अब ये जगह ट्रांसफ़र हो गई है, किसी और जगह जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है इसको। यहाँ वो जगह नहीं रही है। अब इसको मस्जिद को अब नया बनाया ना, पहली तो नहीं, तो अब मस्जिद को अब तामीर किया है। पुरानी मस्जिद नहीं है, मैदान अदल वाली मस्जिद कहलाई है। यहाँ मस्जिद नहीं थी, अब बनाई है। जो लोग वहाँ पर, यहाँ पर आप राइट हैंड पे देखेंगे, यहाँ कब्रिस्तान है। जो मैदान अदल के अंदर लोग, ये राइट हैंड के ऊपर यहाँ पर वो मदफून हैं, जिन लोगों की गर्दनें उड़ाई गई हैं उनको यहाँ पर जो है वो दफन किया गया है। राइट हैंड के ऊपर ये कब्रिस्तान जो है वो उन मैदान अदल के अंदर जो लोग मारे गए उनको यहाँ दफन किया गया है। मस्जिद नजर आती है जी जी, मस्जिद इस तरह, कौन सी मस्जिद? मस्जिद इस तरह मस्जिद इस तरह कहाँ पर? वो सामने जो है, वो सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मस्जिद बनी है वो यादगार है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आराम फरमाया, तो वो आराम जब फरमाया तो उसका नाम मस्जिद इस तरह अरबी में कहते हैं आराम करने को। तो वहाँ पर एक अल्लाह का घर तामीर कर दिया गया है। मुसलमान इस जगह की भी ज़ियारत करते हैं, इस अल्लाह के इस प्यारे घर की, कि जहाँ पर घर तो बाद में बनाया है, उस जगह पर आपने आराम फरमाया, तो यहाँ पर मस्जिद को तामीर कर दिया गया है। तो हुज्जाज किराम, ये अभी ज़ियारतें जो हैं हमारी मदीना मुनव्वरा की बाकी हैं। मक्का मुकरमा की ज़ियारत को आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है और हम अपने इन आँखों से इस मुक़द्दस मक़ामात की हम ज़ियारत नसीब फरमा रहे हैं। रब्बे कायनात सामने किराम अर्ज़ कर रहा था कि हम मैदान अरफ़ात में पहुँचेंगे, जो तारीख़ी मैदान है, हज का बहुत अहम रुकन है। अगर वहाँ कोई हाजी ना पहुँच सका तो उसका हज नहीं होता है। तो गोया हम मीना से फिर हम ये सामने जो है मस्जिद इस तरह, ये सामने आप देखें तो आपको मस्जिद नज़र आ रही है। इस वक्त अब आप देखेंगे, इस वक्त आपके लेफ्ट हैंड पे आ रही है। अभी राइट हैंड पे एक मस्जिद है अजाबा। जी हाँ, राइट हैंड पे आप देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड पे मस्जिद इस तरह है, यहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमाए, तो यहाँ पर मस्जिद को तामीर कर दिया गया। राइट हैंड पर जो यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद और नज़र आएगी। जी हाँ, ये राइट हैंड पे ये मस्जिद इजाबा है, जहाँ अल्लाह के प्यारे नबी की दुआओं को रब्बे कायनात जो है वो शरफ़ कबूलियत बख्शा है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद इजाबा जो है रख दिया गया, दुआओं की कबूलियत के लिए मस्जिद इजाबा। अल्लाह ने अल्लाह के प्यारे नबी की दुआओं को जो है वो कबूल फरमाया है, ये मस्जिद इजाबा बन गई है। तो हुज्जाज किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंशाअल्लाह तबारक व तआला, हम हज में हैं, ये आप मत ख्याल करें कि हमारा इहराम उतरा हुआ है, हमने दूसरे लिबास पहना हुआ है, ठीक है जी, जो दिल करना करो। जितना टाइम हम यहाँ पर गुजार रहे हैं, ये भी ख्याल रखना, जहाँ पर एक नमाज का 1 लाख नमाज का सवाब है, वहाँ पर जो गलती कोताही है उसका भी रेशो इसी कदर है। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो जल्दी मक्का मुकरमा को छोड़ना चाहते हुए, ताकि कोई गलती बेअदबी और गुस्ताखी ना हो जाए इस जगह पर ठहरते हुए। इसलिए हमें बहुत ही एहतियात के साथ इस जगह के अंदर रहना है और इस शक्ल के अंदर रहना है कि हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथ से किसी मुसलमान को दुख और तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि आप आराम देने वाले बने। ये ज़ुबान जो है, ज़ुबान का ज़ख़म तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा सख्त होता है। आज सब्र का नाम है, ठीक है। अगर हमारे अंदर सब्र ही, वो तो सीखने के लिए हम एक ट्रेनिंग के ऊपर हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हज क्या होता है,
یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے گھر تو بہترین تھے، آرام بہترین تھا، سب کچھ ہم نے قربان کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. تو اللہ کی رضا کے لیے ہم ساری کاموں کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر لاجک نہیں تلاش کر سکتے. جی لاجک کیا ہے؟ چلے 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 نہیں جانے دے رہا ہے، نہیں جانے دے رہا ہے. کون ہم اترے گے نہیں صرف؟ ہاں جی دیکھ لیں تو نہیں جانے دے رہے، ممنوع کیا ہوا ہے. رائٹ ہینڈ پہ جنت معلیٰ ہے، جہاں پر اللہ کے پیارے صحابہ جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں. وہ قبرستان جنت معلیٰ اور جنت معلیٰ کی طرف ممنوع کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ پولیس کھڑی ہے، انہوں نے گاڑیوں کی انٹری نہیں دے رہے ہیں، اس لیے زیارات کو انہوں نے ممنوع کیا ہوا ہے. تو یہ وہ مشکل میں ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے. اگر وہاں ہوتا تو یہیں پر آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ان صحابہ کی. ایک بار آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسلمنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييت منا فأحيي الإسلام ومن توفيت منا فتوفنا الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جو پاک کتاب پڑھی گئی، پاک کلمات کی بات پڑھی گئی، میرے دوستوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے جہاں جہاں ذکر کیا، جتنے بھی اذکار کیے گئے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر اس کا ثواب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے رہے. قبول و مغفور فرما. ان کے توسل سے تمام صحابہ کرام والشہداء والصالحین تیرے نیک بندوں کے ارواح کو پیش کرتے گئے. قبول و مغفور فرما. ان کے توسل سے جتنے بھی ہمارے آبا و اجداد، بہن بھائی، عزیز و کار والدین، مومن مرد مومن عورتیں دنیا سے جا چکے ہیں، رب کائنات ان کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. قبول و مغفور فرما. تمام کی قبر کی مٹیوں کو آسان فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ بار بار ان جگہوں کی ہمیں حاضری نصیب فرما. جو ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، رب کائنات اپنی رحیم کریمی کے صدقے میں انہیں معاف فرما دے. رب کائنات جب تک ہم زندہ رہیں بار بار ان جگہوں کی یہ پیاس ایسی ہے جو بجھتی ہی نہیں ہے، رب کائنات معاف فرما دے. ہمارے اس حج کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما رہے. ہر مسلمان کے حج کو رب کائنات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما رہے. صلی اللہ تعالی علیہ رسول خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم. آپ کو زیارت کی مبارک ہو. حجاج کرام یہ مت خیال کریں کہ جی پھر آ جائیں گے. ویسے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ پیاس ایسی ہے جو بجھتی نہیں ہے، اور انسان حج کر کے جاتا ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے، اینڈ نہیں ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں جی حج ختم ہو گیا، کام بھی ختم ہو گیا. کام ختم نہیں ہوا ہے، کام کا آغاز ہوا ہے. ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمارا پرانا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہوگا. میرے پیارے نبی نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع یوم کا ولدته امه. لوگوں حج کرنے کے بعد اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ایسے لوٹتے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، نیو بورن بیبی کی طرح. ہماری پرانی غلطیاں ڈیلیٹ ہوتی ہیں، ہمیں نئی زندگی ملتی ہے. گویا انسان کو رب کائنات زندگی کے اندر دوبارہ ایک موقع عطا فرماتے ہیں کہ وہ اب اس صراط مستقیم پر چلنا جو ہے وہ شروع کر دے. سامعین کرام، شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اسی لیے تو جا کر کنکریاں ماریں گے. اس لعین سے بچنے کے لیے اسے نفرت کا اظہار کریں گے. سامعین کرام، گویا یہ پتہ نہیں ہے کل تک ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. بے شمار لوگ تھے جن کے ویزے لگے ہوئے تھے، وہ نہیں پہنچ سکے. کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کے والد بیمار ہو گئے. بے شمار ایسے حادثات پیش آ گئے جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. بے شمار لوگ جو یہاں پہنچ کر بھی انہیں حج نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ مت خیال کریں آپ. تو گویا کہ پتہ نہیں اگلے سال تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اپنی عبادت کے اندر آپ ذوق شوق پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، کوشش کیجئے. اب ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر، او جی بڑا رش ہے، بلے 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 بلے،
ओ हो, ये नहीं कहना ओ हो, बड़ा रश है। आप जाइए, जाकर देखिए तो सही। जब आप मताफ में पहुंचते हैं तो रब्बे कायनात तौफीक अता फरमा देते हैं, उसके फरिश्ते पर बिछा देते हैं, आप उन परों के ऊपर। हमारे बस की क्या बात है। इसलिए हम उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, तो यही दुआ करते हैं, अल्लाह ये हमारे बस की तो बात नहीं है, तू इसको हमारे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो हमें तवाफ़ कराते हैं। आप जाकर तो देखिए, जब इंसान काबा शरीफ में पहुंच जाता है तो वो तवाफ़ भी अपना मुकम्मल कर लेता है। अगर हम तो अपने होटलों में बैठे रहते हैं, हम कहते हैं जी ओ बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बड़ा रश है। इसमें कोई शक नहीं है, रश तो बहुत है। लाखों मुसलमान जो हैं, मर्द, औरतें, बुजुर्ग, बूढ़े, वो अल्लाह के घर के तवाफ़ के अंदर मसरूफ़ हैं। लेकिन आप जाएंगे, कोई और धरती नहीं है, कोई और जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर तवाफ़ काबा जो है वो नसीब हो। यही वो प्यारी जगह है जहाँ पर हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ मिलता है। हदीस के अंदर आता है, जब आप काबा शरीफ के करीब जो जगह है, जो दरवाज़ा है काबा शरीफ का, वहाँ पर आप पहुँचते हैं, हाथ लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने रब को हमने पा लिया है। आप दिल की भड़ास निकालते हैं, वो मुल्तज़म के ऊपर आपकी दुआ जो है वो कबूलियत का शर्फ हासिल रखती है। मुकाम इब्राहीम पर आप 2 नफल अदा करते हैं तो वहाँ पर हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ मिलता है। सफ़ा मरवा पे आप दौड़ रहे होते हैं, वहाँ पर रब्बे कायनात हमारी दुआओं को जो है वो कबूल फरमाते हैं। जब हम मीना के अंदर पहुँचेंगे, मीना का क़याम करेंगे और वहाँ जो कुछ रब से मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएंगे। हमारी गलतियों को, ततवाइयों को अपनी रहीमी और करीमी के सदक़े में जो है वो रब्बे करीम माफ़ फरमाएंगे। इसी तरीके के साथ जब हम अरफात के तारीख़ी मैदान के अंदर पहुँचेंगे, जहाँ अशर का मैदान लगता है, वहाँ क्या करना है? वहाँ भी दोस्त पूछते हैं जी वहाँ क्या करना है? वहाँ भी कुछ नहीं करना है। वकूफ़ अरफा, अरफा के मैदान के अंदर ठहरने का नाम हज है। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं जो आप ये जबल कबीस, ये वो है, ये जो आप लेफ्ट हैंड पे देखिएगा ना, ये जबल अभी कबीस है। ये वो पहाड़ है जहाँ के अल्लाह के प्यारे नबी तशरीफ फरमाए हुए और चांद को इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया जी। लेफ्ट हैंड के ऊपर जो पहाड़ है जबल अबी कबीस, ये वो पहाड़ है जहाँ अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा फरमाया और चांद जो है वो 2 टुकड़े हो गया है। वो पहाड़ है। ये बाजू शजर है, इधर से आ गए ऊपर से। ये नीचे एक मस्जिद है, जिसको आप हुक्म किया था, मस्जिद दरख्त चल के वो दरख्त, हाँ, उसका नाम मतलब अरबी में शजर कहते हैं ना। हाँ जी। आप राइट हैंड पे देखें, यहाँ भी एक मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी ने एक दरख्त को हुक्म दिया। ये मस्जिद है जी हाँ, तो यहाँ तशरीफ मस्जिद शजर, तो वो दरख्त जड़ों समेत दौड़ता हुआ अल्लाह के प्यारे नबी के कदमों में आ गया है। ये मस्जिद फतह है, ये मस्जिद फतह, वो मस्जिद जिन है सामने। वो मस्जिद जिन है। अब नीचे जाने नहीं दिया उन्होंने, वो मस्जिद है। तो ये मस्जिद जिन है। ये आप राइट हैंड पे देखेंगे वो तो मस्जिद जिन है। मस्जिद जिन, यहाँ पर जो जिन्नात हैं उन्होंने आकर अल्लाह के प्यारे नबी के हाथ के ऊपर कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुए हैं, इसका नाम मस्जिद जिन रखा गया है। तो सामीन किराम, गोया हमें ये कब्रिस्तान आप राइट हैंड पे देखेंगे, नीचे जाने नहीं दिया। अगर नीचे जाते तो हम और देखते, लेकिन आप ऊपर हैं। आप ये वो जन्नत माला है जी हाँ, जन्नत माला। आप राइट हैंड पे देखें प्लीज़, राइट हैंड पे देखें आप, जन्नत माला। यहाँ पर उन्हें गुजरने नहीं दिया हमको जी। ये जन्नत माला है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जहाँ सहाबा इकराम सहाबियात जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं। उनकी कब्रें हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए, जिनकी वजह से इस्लाम आज हमारे सीनों के अंदर है, उनकी काबिशों और मेहनतों का नतीजा है। सामीन किराम, हमें मक्का भी प्यारा है और मदीना मुनव्वरा भी प्यारा है, दोनों जगह इंतहाई प्यारी हैं। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमाए, वो कायनात अर्श फर्श से ज़्यादा प्यारा है, जहाँ वो जिस्म मुबारक जो ज़मीन पे लगा है वो इंतहाई प्यारा बन गया है, जहाँ पर फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। 70,000 फरिश्ता सुबह को, 70,000 फरिश्ता रात को, शाम को नाज़िल होकर दुरूद पाक पढ़ता है। मेरे प्यारे नबी फरमाते हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ बोर्ड लगे हुए ज़ीफ़ुर रहमान, अल्लाह के प्यारे नबी के मेहमान, अल्लाह के प्यारे रसूल के मेहमान। अल्लाह के प्यारे नबी जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो सहाबा से फरमाया,
میرے صحابہ جو میرے جانے کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ میرے مہمان ہوں گے، میرے ان مہمانوں کا خیال رکھنا۔ آپ جا کر دیکھیں گے وہ کس قدر وہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعت، جو میرے روزے پر پہنچا اس پر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر ہمیں وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا، جو وہ جگہ جو روضہ پاک کے ساتھ لگی ہوئی ہے ایک ٹکڑا ہے، فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اللہ پاک وہاں ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنا نصیب فرمائے۔ میرے آقا فرماتے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میرے روزے پر پہنچ کر درود پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ خوش نصیب ہوں گے ہم مسلمان جو وہاں روضہ پاک پر پہنچ کر ہم اللہ کے پیارے نبی پہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اور فرمایا جو دور رہ کر پڑھتا ہے مجھ تک وہ درود پاک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں مکہ بھی بڑا پیارا ہے، ہمیں مدینہ منورہ بھی پیارا ہے۔ مکہ مکرمہ کو جب اللہ کے پیارے نبی نے چھوڑا تو دل سے روئے اور کہا مکہ تو بہت ہی پیارا تھا، لیکن مکہ والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر اتنا مدینہ منورہ پیارا لگا، پھر قیامت تک کے لیے آپ نے وہیں پر ڈیرا فرمایا، کہا جہاں میرا ڈیرا رہے گا رحمت کا بسیرا رہے گا، وہیں پر آپ نے قیام فرمایا۔ حجاج کرام جب ہم مکہ میں ہوتے ہیں تو مکہ پوچھتا ہے کہ تم مدینہ ہو کر آئے، مجھے وہ لوگ بہت پیارے ہیں جو مدینہ منورہ دیکھ کر آتے ہیں۔ جب ہم مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ پوچھتا ہے کہ تم مکہ دیکھ کر آئے ہو، مجھے مکہ بہت پیارا ہے۔ تو سب نے کہا ہم دونوں جگہ انتہائی پیاری ہیں، مقدس ہیں، یہ ہم ہالیڈے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک عبادت کے لیے آئے ہیں۔ رب کائنات ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو نیک اور صالح بنائے، اسلام پہ، ایمان پہ۔ رب کائنات استقامت نصیب فرمائے، جتنی دیر ہمارا قیام رہے ہم درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے رہیں۔ کوشش کریں آپ مسجد میں پہنچ جائیں، کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے تو وہاں پرسکون ہوں گے آپ، بہتر کہ ہم ہوٹلوں میں بیٹھیں، یہاں گپے ماریں، باتیں سنیں، آپ چند دنوں کے لیے ڈسٹریکٹ ہونا۔ ہوٹل کا جو ہے نا یہ گھر ساور ہے۔ یہ وہ ہے، وہ سامنے، وہ سامنے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ ہے نا سامنے، جی جی وہ نظر ہے نا، وہ سامنے نہیں ہے، وہ جی اوپر ٹوپی نہیں جو چارٹ سے ٹاپ نہیں، اس سے تھلے، تھلے ہوئے، ہاں یس یس یس، وہ سامنے نظر آ رہے ہیں نا۔ ہاں جی ہاں جی کبوتر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جی جی جی، ہاں جی ہاں جی بس کبوتر نہیں ہے، بندے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی اچھا ہاں جی، وہ بندے نے، کبوتر نہیں نے۔ اینک نہیں لائی چلو دعا مانگ کرو۔ چلو دعا کرو، دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتغفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامة۔ کیا بیک گڈی ممکن سن دعا کہیں سپیکر ہے چھت میں سپیکر کس طرح بولا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اس پہاڑ کو جو ہم نے دیکھا ہے آج اپنی آنکھوں سے رب کائنات سکے میں ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہی جان میں ہوں جو انجان میں ہوں تمام کو معاف فرما، بار بار اس مقدس مقامات کی اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں پر تیرے فرشتے اترتے رہے، اے اللہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے دن یہاں پر گزارے، تیرے پیارے نبی نے یہاں پر وقت گزارا، اس پہاڑ کے اندر آرام فرمایا، آج اپنی آنکھوں سے پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ رب کائنات ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں خلاف سب بالیوں میں بیٹھ جائیں۔